بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2119 ہے اور آج سورۃ الحشر کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، الخالق خالق، البارئ موجد، المصور صورت گر، لہو اسی کے لیے ہیں، الاسماء الحسنى اچھے نام، یسبح تسبیح کرتی ہیں، لہو اس کی، ماں جو چیز، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز اور وہ نہایت غالب ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے سب اچھے نام ہیں، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ دوسری بات، اسی کے سب اچھے نام ہیں، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ تیسری بات، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی۔ بزرگان محترم، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا اور اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے سے روکا گیا، وہی اللہ اس دنیا جہاں کا اور ساری چیزوں کا خالق ہے، یعنی ان سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو ان چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے۔ ان پر اسی پیدا کرنے والے کا ہی حق ہوتا ہے، لہذا اسی حق کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اسی ایک رب کی عبادت کی، اسی رب کی جائے۔ جو اس کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے اور یا دوسروں کو اس عبادت میں شریک کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ جب اسے اکیلے اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا تو پھر اس کی عبادت میں دوسروں کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ شریک کرنا ظلم نہیں ہے؟ اس بات پر اگر تم غور کرو تو یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود بخشا، پھر تمہاری تصویر کشی کی کہ تمہاری آنکھ، ناک، صورت اور چہرہ بنایا اور ایک خوبصورت شکل میں ڈھال کر اس دنیا میں تمہیں بھیجا۔ کیا اب بھی تم اس رب کی ناشکری کرو گے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرو گے؟ اگر تم کرنا چاہو تو کر لو، اسے کہ اس نے ہر ایک کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہر کام کا انجام بھی طے کر رکھا ہے، لہذا جو اس رب کی مان کر چلے گا اس کا انجام بہتر ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ اور ہاں، تمہارا اس رب کی عبادت کرنا یا نہ کرنا اس رب ذوالجلال کی شان میں کوئی فرق نہیں لائے گا۔ اگر تم عبادت کرو گے تو اس کی شان اونچی ہوگی، یا اگر نہیں کرو گے تو اس کی شان میں کمی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی شان ہمیشہ سے اونچی ہے اور ہمیشہ اونچی رہے گی، اور تم اس کی تسبیح کرو یا نہ کرو، زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر چھوٹی بڑی مخلوق رب ذوالجلال ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور جس رب کے اتنے اچھے اچھے نام اور صفات ہوں تو پھر کوئی کیوں اس رب کی تسبیح نہ کرے؟ ان عمدہ صفات و نام کے ساتھ جو کوئی بھی اس کی تسبیح کرے گا اسے ایک خاص قسم کا لطف اور مزہ آئے گا، اور وہ چاہے گا کہ میں ہمیشہ اسی طرح ان ناموں کی تسبیح کرتے رہا کروں۔ اور یہ لذت ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے دل سے اور روح کی گہرائیوں سے اس اللہ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ ہم تمام کو کثرت سے اس کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 1 کم 100 نام ہیں، اور جو کوئی ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان ناموں میں 2 نام وہ العزیز الحکیم بھی ہیں، جو اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ جس طرح اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اسی طرح اس کا قہر بھی موجود ہے، لہذا جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر تو اس کی رحمت ہوگی، لیکن جو اس کی نافرمانی کرے گا
وہ اس کی پکڑ اور انتقام سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جس سے انسان آگاہ نہیں، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر دل کی رضا کا اظہار کرے اور اللہ پر کامل یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔